شريك له لا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی باادب گنبد خضرا کا تصور باندھ کر بارگاہ کشور انام میں ایک مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی کئی نشستوں سے مسلسل نکاح اور شادی کے حوالے سے گفتگو ہے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ چند نشستوں میں یہ گفتگو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے جزیات اور اس کے لوازمات بہت زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو مزید طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ آج چھٹی نشست ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ آج بھی گفتگو کا موضوع یہی ہے، اگرچہ اس کا ایک پہلو جو اب تک بیان نہیں ہوا تھا وہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجرد کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ تجرد یعنی تنہا زندگی، اسے آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ چاہے کوئی غیر شادی شدہ ہے تو آپ نے پسند فرمایا کہ وہ جلد شادی کر لے، نکاح کر لے، اور اگر کسی نے شادی کی ہے اور کسی بھی وجہ سے اس کی علیحدگی ہو گئی یا اہلیہ کا وصال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ وہ بقیہ زندگی اکیلے کی نہ گزارے، تنہائی کی زندگی نہ گزارے، تجرد کی زندگی نہ گزارے، بلکہ نکاح کر لے۔ اور اس حوالے سے بہت سے حوالے جات ہم نے دے دیے، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرارکم عزابکم وارذلکم موتاکم عزابکم، فرمایا کہ تم میں غیر شادی شدہ لوگ شریر ترین لوگ ہیں، اور جو بغیر شادی کے مر جائے وہ انتہائی گھٹیا موت مرنے والا ہے۔ اس سے شرعی مجبوری نکال دیجئے۔ بعض اوقات شرعی مجبوری ہوتی ہے، کوئی جسمانی مجبوری ہو گئی یا اس کے علاوہ چند ایک شرعی مجبوریاں ہیں، وہ نکال دیجئے۔ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو تمام اسباب اور وسائل کے ہونے کے باوجود صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ کیا بیوی بچوں کے جھمیلے میں بڑھ پڑے، تنہائی کی زندگی اچھی ہے، یا کسی کوئی شادی شدہ ہے اور بیوی کا وصال ہو گیا تو وہ دوسری شادی فقط اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ آدھی عمر تو اس کے ساتھ گزر گئی، آدھی عمر اس کی یادوں کے ساتھ گزر جائے گی۔ تو دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کے بغیر، فطرت کے خلاف اسلام کوئی حکم نہیں دیتا، اور جو بات فطرت کے خلاف ہو اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جوڑے میں بنایا ہے، زوجین اثنین، اللہ نے ہر ایک کو جوڑے میں بنایا ہے، بغیر جوڑے کے کوئی نہیں ہے سوائے رب کے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا، صرف انسان کی ہی بات نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں رکھا ہے۔ تو جب فطرت یہ ہے کہ انسان جوڑ کے ساتھ ہی رہے تو اسے آخری وقت تک جوڑ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، یہ فطرت ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور اس بات کو پسند کیا کہ کوئی شخص تجرد کی زندگی نہ گزارے۔ یہاں تک گفتگو ہماری ہو چکی تھی، اب پچھلی نشست سے ہم نے آج کی نشست کو ملانا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا بیان ہم نے کر دیا۔ جب یہ بیان ختم ہو گیا، ظاہر ہے کہ وقت اتنا ہی تھا، اتنا ہی بیان ہوا۔ اس بیان کے بعد بلا مبالغہ اس پورے ہفتے میں درجنوں ایسے افراد ملے جنہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے مردوں کے حوالے سے تو بتا دیا، کیا عورتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر سے علیحدگی ہو گئی یا شوہر کا وصال ہو گیا تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، دوسرا شوہر کر لے، یا اس کے لیے کوئی الگ حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے اس بات کو بیان نہیں کیا، اور اس بات کو بیان نہ کرنا بھولے سے نہیں تھا، بلکہ ہم نے جان بوجھ کر اس ٹاپک کو نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے مسائل تھوڑے سے الگ ہیں اس حوالے سے۔ دوسری شادی اور دوسرے نکاح کے حوالے سے مردوں کا مسئلہ تو وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ وہ نکاح کر لے، بلکہ امیر اہل سنت حفظہ اللہ نے بچوں کو ترغیب دی اور فرمایا کہ جن کے سمجھدار بچے ہوتے ہیں، اگر ماں کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے لیے اچھا رشتہ دیکھیں اور ان کی مرضی سے ہی ان کا نکاح کر دیں، تاکہ آئندہ وقتوں میں جب بچے اپنے اپنے گھروں کو ہو جائیں تو والد تنہا نہ رہے۔ بہت ساری چیزوں کی اسے ضرورت پڑ سکتی ہے، بیماری ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو مرد اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے ہی کر سکتی ہے، اور جب بندہ بیمار ہو جائے تو اسے سب سے زیادہ اپنی گھر والی کی ہی طلب ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فطرت ہے، اسی وجہ سے امیر اہل سنت حفظہ اللہ نے بھی یہی ترغیب دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہی مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، یا ان کا مسئلہ الگ ہے؟ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کچھ تفصیلاً گفتگو کریں گے، اس لیے کہ دو لفظوں میں اگر گفتگو کر دی جائے، بات بیان کر دی جائے، تو
تو سمجھ نہیں آئے گی۔ چنانچہ آج کے موضوع کے لیے ہم سب سے پہلے غلامی پیش کریں گے، ہدیہ تبریک پیش کریں گے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو۔ چنانچہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون، آپ خاتون اول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، سب سے پہلی بیوی ہیں۔ آپ کا ایک شرف ہے، اور آپ کا دوسرا شرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی اولادیں ہوئی ہیں سب آپ سے ہی ہوئی ہیں۔ صرف ایک بیٹے ہوئے تھے حضرت ابراہیم، جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے، اور ان کا بھی وصال ہو گیا تھا 6 مہینوں کے اندر۔ ان کے علاوہ جتنے بچے ہیں آپ کے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب کے سب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ کے ہیں۔ یہ 2 شرف ہے، اور تیسرا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور فرمایا سب سے پہلے 4 عورتیں جنت میں جائیں گی۔ فرمائے پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسری خاتون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تیسری خاتون حضرت جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور چوتھی خاتون حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ فرمائے یہ 4 خاتون ہیں، یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور پھر جامع کبیر میں بلکہ معجم کبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 خاتون جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی یہی 4 خاتون ہیں۔ تو ان 4 خاتون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر سر فہرست کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی جتنی ازواج ہیں وہ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، آپ ہی کی ازواج ہیں۔ اور ان کے آپ کے علاوہ حضرت مریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت مریم، فرعون کی بیوی آسیہ، اور حضرت فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کا بھی نام مریم تھا۔ یہ 3 خاتون وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جنت میں یہ 3 خاتون بھی ہوں گی۔ یہ 3 خاتون الگ سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جنت میں۔ تو 2 حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرنے والی، اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا کہ اطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخدیجۃ من عنب الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک دن جنتی پھل عطا فرمائے، جنتی پھل کھلائے۔ یعنی جو جنتی پھل ہم دنیا گزار کے اگر اللہ کا فضل ہوا تو جنت میں جائیں گے اور ہم کھائیں گے، وہ جنتی پھل رسول اللہ نے جناب خدیجہ کو دنیا میں ہی کھلا دیے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو ان کی فضیلت معلوم ہوئی، اور ایک فضیلت یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت جاگیر ہے، جنت رب کی بنائی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بسانے والے ہیں، آپ کی امت اسے بسانے والی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ہم نے اختصاراً بیان کر دیے۔ شروعات اسلام میں، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو آپ کا مال تجارت بیچے اور اس میں جو منافع آئے وہ پرسن کے حساب سے، فیصد کے حساب سے آپس میں تقسیم کر لے۔ ظاہر ہے کہ مال بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے امین شخص کی ضرورت ہوتی ہے، جو امانت دار ہو، جو لین دین میں گھپلا نہ کرے، پیسوں میں گھپلا نہ کرے، سامان میں کچھ گھپلا نہ کرے، ہیر پھیر نہ کرے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دکان کے لیے، میرے کاروبار کے لیے کوئی ایسا معاون ملے جو امین ہو۔
تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کاروباری خاتون تھیں، ان کا مال تجارت مختلف ملکوں میں بکتا تھا، مختلف لوگ تھے، تو آپ یہ چاہتی تھیں کہ کوئی ایسا شخص ملے جو سچا ہو، امانت دار ہو۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا شہرہ آہستہ آہستہ ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خاندان والے مدینے میں رہنے والے ہیں اور رسول اللہ مکی ہیں، حضرت خدیجہ مدنی ہیں۔ وہ ہجرت کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ طریقہ سلسلہ بنا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سسرالی ہیں وہ سب مدنی ہیں، مدینے میں رہنے والے ہیں، انصاری ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کانوں تک آپ کی بات پہنچی کہ محمد بن عبداللہ ہیں، وہ صادق الامین ہیں، باتوں کے سچے ہیں، امانتوں کے امین ہیں، لہذا اگر کاروبار کے لیے انہیں منتخب کیا جائے اور انہیں اگر لے لیا جائے کاروبار کے لیے، انہیں راضی کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپنی ایک خادمہ کو بھیجا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کے اقرار کے لیے کہ ہم آپ سے بطور تجارت، ہم آپ کو بطور تاجر اپنا وکیل بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا سامان لے کر مختلف ملکوں میں جائیں اور جو کچھ بیچیں گے اس میں سے جو بھی منافع ہوگا ہم آدھو آدھ کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان والے ہی تاجر تھے، لہذا تجارت تو وہ آپ کا خاندانی ایک طریقہ تھا، تو آپ نے منع نہیں کیا اور سب سے پہلی تجارت آپ نے کی۔ ان کا مال لے کر گئے، شام گئے، اور وہاں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک غلام بھی تھا۔ حضرت خدیجہ نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے قیل و قال دیکھنا، لین دین کے معمولات دیکھنا، جہاں کہیں بھی تمہیں کچھ گڑبڑ لگے یا کوئی ایسی بات ہو تو مجھے آ کر ضرور بتانا۔ لہذا جب آپ لے کر سامان تجارت لے کر گئے اور جب واپس لوٹے تو اتنا منافع کوئی نہیں لا سکا جتنا منافع آپ لائے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور پھر حضرت خدیجہ نے اپنے خادم سے پوچھا جو رسول اللہ کے ساتھ ہی رہا، جب ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں نے آج تک ان جیسا صادق الامین نہیں دیکھا، ان جیسا صادق الامین نہیں دیکھا کہ یہ جو بات بولتے ہیں باتوں کے پکے ہیں، لین دین کے سچے اور کھرے ہیں۔ تو جب یہ بات ہو گئی نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ تو کہتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ براہ راست بولنا تو کچھ مشکل ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی غیر شرعی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی خادمہ کے ہاتھ بھیجا، پیغام میں نکاح بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ وہ آپ سے نکاح کر لیں۔ تو جب خادمہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی، آپ نے منظور فرما لی، تو پھر نکاح ہوا اور دونوں طرف کے احباب ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا خطبہ پڑھنے والے حضرت ابو طالب ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نکاح کا خطبہ پڑھنے والے ورقہ ابن نوفل ہیں، اور ایک اور ہیں جو آپ کے چچا تھے۔ ان دو احباب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے خطبہ پڑھا۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی خطبہ پڑھتے ہیں نا، 2-3 بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں تو ایک ہی خطبہ پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تو انہیں اتنی کھجلی اور اتنی جلدی ہوتی ہے کہ خطبہ کے بیچ میں ہی گانا شروع کر دیتے کہ جلدی سے مولوی صاحب خطبہ پڑھیں، دعا مانگیں اور پھر جائیں تاکہ پھر ہم ناچ گانا شروع کریں۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے، ہماری تو کم ظرفی یہ ہے، کم علمی یہ ہے، علم سے اور دین سے دوری یہ ہے۔ تو اگر 2-3 خطبہ پڑھ لیں تو نہ جانے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تو بندہ ہارٹ اٹیک سے مر ہی جائے کہ اتنا دیر لگا دیا امام صاحب نے، ہمارا تو سارا پروگرام ہی بیچ میں اٹک کے رہ گیا۔ تو بہرحال انہوں نے خطبہ پڑھا، حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا رسول اللہ کی طرف سے، اور خطبہ کے الفاظ بھی انتہائی شاندار ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی کہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں اولاد ابراہیمی سے بنایا،
اور تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے اولاد ابراہیمی میں سے اولاد اسماعیل سے ہمیں منتخب کیا، اور تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے اولاد اسماعیل سے ہمیں چنا، اور میرا بیٹا محمد بن عبداللہ ایسا ہے کہ یہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ اس کی باتوں کی کوئی مثال نہیں، اس کے معاملات کی کوئی مثال نہیں، اس کی طاقت کی کوئی مثال نہیں۔ تو رسول اللہ کا خطبہ پڑھا۔ یہ تمام باتوں کے باوجود حضرت ابو طالب کے ایمان اہل سنت و جماعت کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت ابو طالب کا ایمان اہل سنت و جماعت کے نزدیک ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی خوشگوار موضوع نہیں ہے، لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طالب کے ایمان کی نفی کے لیے پوری ایک کتاب لکھی ہے، المبحث المطالب فی ایمان ابی طالب۔ اس میں آپ نے تحقیق سے بیان کیا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بہرحال یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ تو بعض لوگ جو ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا ایمان ثابت نہ ہو تو پھر ابو طالب نے رسول اللہ کا نکاح پڑھایا تو پھر خدا نخواستہ نکاح میں بھی حرج پڑے گا۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں یہ اعتراض ہی بے علمی کی بنیاد ہے۔ نکاح کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول مع حضور الشاہدین المسلمین۔ نکاح ایجاب اور قبول اور دو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے، اس کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کچھ کاغذی کارروائی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں قاضی کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو نکاح اگر کوئی کافر یا غیر مسلم بھی پڑھا دے نا، مسلمان کا نکاح تب بھی ہو جائے گا، متفق علیہ قول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے، حالانکہ یہ کوئی خوشگوار موضوع نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے بات آ گئی تو، اور یہ اس وجہ سے خوشگوار موضوع نہیں ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس بات سے منع فرمایا اور تحقیق کر کے لکھ کے سند تحقیق لگا کے بند کر دیا ہے۔ اس تحقیق کو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر دلوں میں انتشار اور افتراق مزید پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابو طالب نے بھی خطبہ دیا، اور ادھر سے ورقہ ابن نوفل یہ پرانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، صحیح بخاری میں بھی ان کا بیان آتا ہے، پہلی وحی کے موقع پر ان کا بیان آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انہیں سفید لباس میں دیکھا ہے خواب میں، اور فرمایا اگر یہ جنتی نہ ہوتے تو میں انہیں سفید لباس میں نہ دیکھتا۔ اس لیے رسول اللہ کی نبوت کے اعلان کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ خطبہ ہوا، اور پھر جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار رہیں، اور رسول اللہ کی آپ سے محبت کا اندازہ یوں سمجھ لیجیے ایسا ہے کہ جب تک جناب خدیجہ آپ کی خدمت میں معمور رہیں، حیات سے رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر کے اندر تشریف لائے، اور قبر کے اندر تھوڑی دیر لیٹے اور کچھ دعائیں پڑھیں، پھر آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ کا حکم اس دور تک نہیں آیا تھا، اس وجہ سے حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ آج بھی جنت المعلی میں آپ کا مزار موجود ہے، آپ کی قبر موجود ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، وہ مرجع خلائق ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور جو دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے طفیل دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ مختصر سی تاریخ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ تو اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شادی اور ایک نکاح ہم کرتے ہیں، اور ایک شادی اور ایک نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں صرف ایک غریب بندے کی شادی میں جتنے پیسے آتش بازی میں لگ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رقم سے بھی کم رقم سے آپ نے نکاح کر لیا۔ ان باتوں میں رقم کی کہاں ہے کوئی تفصیل ہے؟ چند لوگ آئے، ایک اونٹ ذبح کیا گیا اور اس کی دعوت کی گئی، ایک اونٹ ذبح کیا گیا، اس کی دعوت کی گئی، اور یہ پوری محفل، پوری تقریب ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم مسلسل کہے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو دیکھیں وہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، اور بے شک مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی کہاں چلی جاتی ہے جب آپ کے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو
ایسا لگتا ہے کہ پیسے برس رہے ہیں یا پیسے کہیں سے درخت سے توڑ کر لائے گئے ہیں، کہ اس طرح پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، پیسوں کا خرچہ ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں مہنگائی نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے پھر شادی کے بعد اس کے گھر جائیں تو وہ روتا ہی ملے گا کہ ہاتھ ایسے تنگ ہوئے کہ اب کئی سالوں تک ہاتھ کھلنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسا عمل ہی کیوں کیا جائے جس کی وجہ سے ایسی پریشانی ہو؟ کیا اسلام نے اعتدال پسندی نہیں سکھائی؟ لہذا سب سے پہلا میرا پیغام آج کے درس میں یہ ہے، جو ہم پہلے بھی دے چکے، اپنی زندگی میں میانہ روی رکھیے، سادگی اپنائیے۔ سادگی اپنائیں گے نا تو اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سادگی اپنائیے اور دوسروں کی طرف مت دیکھیے کہ اس نے یہ کھایا ہے تو مجھے بھی یہ کھانا ہے، اس نے یہ پہنا ہے تو مجھے بھی یہ پہنا ہے۔ اللہ نے کسی کو ایک جیسا نہیں رکھا۔ جب اللہ نے کسی کو ایک جیسا نہیں رکھا تو کسی کی معیشت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی کی معیشت بہت زیادہ ہے، کسی کی معیشت بہت کم ہے، کسی کی معیشت درمیانی ہے۔ لہذا جب اس طرح سے سادہ زندگی گزاریں گے نا تو اس مہنگائی کے دور میں بھی اچھی زندگی گزار لیں گے۔ بالخصوص جب شادی بیاہ کی تقریب ہو تو یہ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عورتیں تو جلد باز ہوتی ہیں اور عام طور پر ناقص العقل ہوتی ہیں۔ خود صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اور جب کہا گیا یا رسول اللہ عورتیں ناقص العقل یعنی ان کی عقل میں کمی ہوتی ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ عورتوں کی عقل میں کمی کی کیا دلیل؟ فرمائے کیا تمہیں معلوم نہیں، قرآن مجید نے کہا کہ ایک مرد کی گواہی ہے، اگر ایک مرد نہ ہو تو اس کے مقابلے میں 2 عورت ہے۔ تو فرمایا یہ عورت کی عقل کا نقص ہے، اسی کی وجہ سے جہاں ایک مرد نہ ہو وہاں 2 عورت کی ضرورت ہے، اور اس کے دین میں بھی نقص ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ دین میں نقص کیسے؟ فرمایا مرد ہمیشہ نماز پڑھ سکتا ہے، عورت ہمیشہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسے مہینے میں کچھ ایام تو نماز روزوں کی چھٹی ہوگی اس کی، تو جب ان نماز روزوں کی رخصت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اعمال میں بھی کمی آئے گی نا۔ اسی وجہ سے فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ حاکمیت ہمارے ہاں نظر نہیں آتی، یہ حاکمیت نظر نہیں آتی۔ شادی بیاہ کی تقریب میں یہ حاکمیت ہونی چاہیے۔ جب خرچہ آپ کا ہے، جب پیسے آپ کے ہیں تو پیسے چلانے کے لیے مرضی بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں جب مرد سخت ہو جائے نا تو پھر آپ دیکھیے ماحول کیسا صحیح ہوتا ہے۔ مرد اس معاملے میں نرم ہو جاتے ہیں، پلپلے ہو جاتے ہیں، اور ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ شادی بیاہ بار بار تھوڑا ہی ہوتی ہے، ایک ہی بار ہے، دھوم دھام کر لیں۔ ہمارے یہاں دھوم دھام کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے سیزن میں کم از کم 1 مہینے تک تو نہ خود سونا ہے اور نہ ہی گلی والے کو سونے دینا، یہ دھوم دھام ہے۔ تو ان باتوں سے بچیے، اس میں نقصان ہے، دوسروں کو تکلیف دینا بھی ہے اور آپ کی اپنی ذات کو بھی تکلیف دینا ہے۔ جتنی سادگی اپنائیں گے نا اتنی ہی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ رسول اللہ کی سیرت بھی ہے، صحابہ کی بھی سیرت ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی، ہم نے اس پر گفتگو کر دی ہے، مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو رسول اللہ سے نکاح فرمایا تھا، کیا یہ آپ کا پہلا نکاح تھا؟ یہ آپ کا دوسرا نکاح تھا؟ یہ آپ کا تیسرا نکاح تھا؟ آپ کا پہلا نکاح ہوا ابو حالہ سے، ان سے آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے ہند اور ایک ہے ابو حالہ، ایک ہے ہند اور ایک ہے حالہ، اور حضرت ہند سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پورے واقعات موجود ہیں۔ حضرت ہند سے، صحابہ کرام سے آپ کے جسم کے خد و خال، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے رخسار کیسے تھے، اتنی تفصیل سے روایت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تفصیل سے روایت حضرت ہند سے ہی ہے، جو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں۔ اور اس کی وجہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں رسول اللہ کا ایسا جلال اور ایسی ہیبت ہوتی تھی، وہ نظر بھر کے رسول اللہ کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے۔ اور بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ بچے اس معاملے میں جری ہوتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔
تو اسی وجہ سے حضرت ہند چونکہ چھوٹی عمر میں تھے، انہوں نے ایک وقت تک رسول اللہ کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، اس وجہ سے جیسی تفصیل سے رسول اللہ کے خد و خال حضرت ہند نے بیان کیے ہیں کسی دوسرے نے بیان نہیں کیے۔ تو یہ حضرت ہند ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں۔ پھر ان کا وصال ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح کیا حضرت عتیق مخزومی سے، ان سے ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے ہندہ، وہ بھی حیات سے رہی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا نکاح کیا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک بات نہیں ہے، رسول اللہ کی جتنی ازواج ہے نا 11 ازواج ہیں، اور آخری وقت تک رسول اللہ کی 9 ازواج تو رہی ہیں، اگر 9 کہہ لیں یا 11 کہہ لیں، ان میں سے کنواری صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں کوئی ایک نکاح کے بعد آئی ہیں اور کوئی 2 نکاح کے بعد آئی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جن کا نکاح رسول اللہ نے حالت احرام میں کیا تھا، یہ ان کی خاصیت ہے۔ آپ مکے سے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میمونہ ہے، ان کے شوہر کا وصال ہو گیا اور بڑی اکیلے پن کی زندگی میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور مکے اور مدینے کے درمیان میں مقام صریف ایک مقام ہے، وہاں آپ نے نکاح فرمایا اور وہیں کچھ دیر تک قیام کیا، پھر آپ چلے، حالت احرام میں تھے۔ حضرت میمونہ زندگی بھر رسول اللہ کے حجرے میں رہیں، جب وقت وصال ہوا نا فرمایا مجھے اسی جگہ لے چلو جس جگہ میرا نکاح ہوا تھا، تو اسی جگہ خیمے میں رہیں اور آخری وقت وہیں گزارا، اور آج وہیں آپ کا مزار ہے جہاں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تو ایک انجانی جگہ میں آپ کا مزار بن گیا، جب ترقی ہوئی تو وہاں سے سڑک نکلنے لگی نا تو لوگ توڑنے لگے آپ کے مزار کو، جو توڑنے جاتا وہیں مفلوج ہو جاتا، جو گاڑی توڑنے کے لیے آتی وہ گاڑی رک جاتی، تو پھر لوگ سمجھ گئے کہ حضرت میمونہ کا مزار ہے اور مذاق نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں پوری سڑک سیدھی ہے اور آپ کا مزار بالکل سڑک کے بیچ میں ہے، وہاں سے سڑک ٹیڑھی کر دی گئی ہے۔ اہل ایمان جب جاتے ہیں مکے سے جب مدینے کی طرف جاتے ہیں نا تو راستے سے کچھ ہٹ کر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جائیں تو مقام شریف ہے اور وہیں حضرت میمونہ کا مزار ہے۔ اہل حجاج کو چاہیے، معتمرین کو چاہیے کہ آپ کے روزے کی بھی زیارت کریں۔ آپ کا بھی جو رسول اللہ سے نکاح ہوا 2 شوہر سے طلاق کے بعد آپ کا دو شوہر کے وصال کے بعد آپ کا نکاح ہوا، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جیسے مردوں کے لیے بھی جائز ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ دوسری بیوی کر لے، دوسرا نکاح کر لے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی حضرت ازواج مطہرات کی یہ سیرت ہے کہ اگر ان کے شوہر کا وصال ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے علیحدگی ہو جائے تو وہ دوسرا نکاح کر لیں، یہ ازواج مطہرات کی سیرت ہے۔ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر کوئی خاتون ایک شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کر لے، دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد یا علیحدگی کے بعد تیسرا نکاح کر لے، ہمارا معاشرہ اسے جینے ہی نہیں دے گا، کہے گا کہ یہ تو صحیح خاتون نہیں ہے، حالانکہ اس نے تو اپنی عفت کے لیے، اپنی پاک دامنی کے لیے اور اپنی طہارت کے لیے وہ عمل کیا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور وہ عمل کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عمل ہے، اسے تو لوگوں کو چاہیے تعریف کریں جبکہ تان تشنی کرتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شریعت اور شریعت کی گہرائی سے بے بلد ہوں گے تو ان باتوں میں ہی پھنسیں گے۔ ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، اگر کسی خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا تو پھر آپ دیکھیں خاندان میں کیسی بات بنتی ہے۔ اگر دوسرے شوہر سے بھی بات نہ بنی، علیحدگی ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے تیسرا نکاح کر لیا تو پھر تو اس نے بہت بڑا جرم عظیم کر لیا، پھر تو علاقے والوں سے بھی لا تعلق ہو گئی، خاندان والوں سے بھی اس کا تعلق جڑ گیا۔ آپ بتائیں اس نے گناہ کا کیا کام کیا؟ کون سا گناہ کا کام کیا؟ اس نے تو اللہ نے یہ اجازت دی کہ تم دوسرا نکاح کرو، اس نے دوسرا نکاح کر لیا،
ازواج مطہرات کی پوری سیرت ہے. اگر یہ گناہ ہوتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کبھی تیسرا نکاح رسول اللہ سے نہیں فرماتے. حضرت میمونہ کبھی تیسرا نکاح رسول اللہ سے نہیں فرماتی. تو معاشرے کی طرف نہ دیکھیے، قرآن و سنت کی طرف دیکھیے. اس لیے کہ یہ معاشرہ عجیب ہے کہ اگر کوئی خاتون غلط کاموں میں ملوث ہو جائے تو اسے تو سر پہ بٹھا لیا جائے، اور اگر کوئی خاتون اپنی عفت اور پاک بازی کے لیے نکاح کرے تو معاشرہ اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان باتوں کو ڈیگریڈ کیجئے، ان باتوں سے صرف نظر کیجئے. جو دین اسلام کی سچی سچائی ہے، جو دین اسلام کا حکم ہے، اسی پر عمل کریں. لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیجئے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کی باتیں ہوں گی. خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. لوگ تو کہنے کے لیے ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی موضوع ہونا چاہیے نا. ہمارا موضوع نہیں ملے گا تو کسی اور کا موضوع مل جائے گا، کسی اور کا نہیں تو کسی اور کا موضوع مل جائے گا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ خاتون جیسے مرد کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ وہ دوسرا نکاح کر لے اگر بیوی کا انتقال ہو گیا یا علیحدگی ہو گئی ہے، ویسے ہی عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ تجرد کی زندگی نہ گزارے، اکیلی کی زندگی نہ گزارے. اگر پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرا نکاح کر لے، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تیسرا نکاح کر لے، اپنی زندگی تنہائی میں نہ گزارے. یہ ایک فیکٹر ہے اس کا جو بہت ہی آسان ہے. لیکن اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ مرد کے لیے دوسرا نکاح کرنا جتنا آسان ہے، عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر بچے بڑے ہو گئے، بچے دوسری ماں کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن بچے جو سمجھدار ہیں وہ دوسرا باپ تسلیم نہیں کرتے. اس کے لیے کچھ مشقتیں ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں. مرد سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور عورت بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، دوسرا مرد اگر میری زندگی میں آ گیا نہ جانے وہ میرے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے. اگر اس نے سختی کا رویہ اختیار کیا تو عورت کمزور ہے، وہ بول نہیں سکتی، وہ اپنے شوہر کو روک نہیں سکتی. اس کے برخلاف کہ اگر سوتیلی ماں آ گئی، اس نے سختی کا اظہار کیا تو مرد اسے روک سکتا ہے کہ یہ میری پہلی بیوی کے بچے ہیں، یہ بھی ویسے ہی تمہارے لیے عزیز ہونے چاہیے جیسے تمہارے اپنے بچے عزیز ہیں. تو عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے اور اس کے لیے مرد کے مقابلے میں آزمائش زیادہ ہے. اس وجہ سے ایک تو حکم یہی ہے کہ عورت نکاح کرے، لیکن چونکہ اس میں آزمائش زیادہ ہے اس وجہ سے دین اسلام نے اسے 2 بشارتیں دی ہیں. اب یہ بشارت سنیے جسے امام طبرانی نے نقل کیا اور امام حافظ المنذری نے الترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو نقل کیا. حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی ایک عورت ہے جو کالے رخساروں والی ہے، کالے چہرے والی ہے، بوڑھی ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خاتون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے جوانی میں ہی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں نے دوسرا نکاح کر لیا تو میرے بچے درمیان میں رہ جائیں گے، میرے بچوں کو تکلیف ہوگی، ان کی تعلیم اور تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پائے گی. تو اس نے اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی اپنے بچوں کے لیے لگا دیے، قربان کر دیے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس عورت نے طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کیا، سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی، سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی. تو اب یہ اس کا دوسرا رخ ہے نا. کیوں مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ عورت کے لیے آزمائش زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے، وہ حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آزمائش ہو رہی، ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا مجھے تو دوسرا شوہر مل جائے گا، نہ جانے میرے بچوں کو صحیح طور پر باپ کی محبت ملے، نہ جانے وہ دوسرا مرد آئے وہ میرے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرے یا نہ کرے. تو اس ڈر کی وجہ سے اگر خاتون اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی
اپنے بچوں پر قربان کر دے، ان کی تعلیم اور تربیت میں اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی لگا دے، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی سے ایسا راضی ہوگا، تمام لوگ بعد میں جنت میں جائیں گے، یہ خاتون سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ایک وجہ، اور دوسری ایک اور بشارت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی خاتون، ان کے شوہر کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور وہ اگر دوسرا نکاح نہ کرے تو جنت میں وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ہی شوہر ملے گا عورت کو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی عورت نے 3 4 نکاح کیے ہوں تو پھر جنت میں اس کے تو 3 4 شوہر تو دنیا میں ہوں گے نا، یکے بعد دیگرے، جنت میں ایک شوہر کیسے ملے گا؟ فرمایا جو آخری شوہر ہوگا وہی جنت میں پہلا شوہر ہوگا، جو آخری شوہر ہوگا وہی ایک جنت میں شوہر ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ، حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ، ابو دردہ صحابی رسول ہے نا، صحابی رسول کی اہلیہ ہیں ام دردہ، ان کی بیٹی کا نام ہے دردہ، دردہ ان کی بیٹی کا نام ہے، بڑی خوبصورت اور بہت ہی عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ تو یزید جب تخت پہ بیٹھا نا تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضرت دردہ کے لیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے یزید کا پیغام نکاح ٹھکرایا اور ایک غریب شخص سے حضرت دردہ کا نکاح کر دیا، اور فرمایا میں نے تمہاری دنیا کو نہیں چاہا، میں نے تمہاری آخرت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر یزید کا تو معاملہ بعد میں جا کر ظاہر ہوا نا، حضرت ابو دردہ نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے نا، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور عرض کی کہ ابو دردہ میرے بھائی تھے اور وہ بڑے اچھے اور نیک اور پرہیزگار تھے، میں چاہتا ہوں کہ بقیہ زندگی آپ کے ساتھ بطور شوہر گزاروں تاکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے مجھے بھی سکھائیں۔ یہ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ فی امور الاخرہ میں لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب امیر معاویہ نے ام دردہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ام دردہ نے جواب لکھا اور بھیجا کہ اگرچہ آپ سے نکاح کرنے میں نہ کوئی شرعی قباحت ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی نقصان ہے، لیکن ابو دردہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اے ام دردہ، اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں بھی میں تمہارا شوہر رہوں تو میرے انتقال کے بعد تم دوسرا نکاح مت کرنا۔ تو حضرت ام دردہ فرماتی ہیں ابو دردہ سے مجھے بڑی محبت تھی، میں چاہتی ہوں کہ جیسے زندگی میں میں نے اس کے نام کی ہے، آخرت میں بھی اسی کے زوجہ میں اٹھائی جاؤں۔ اگر میں نے تم سے نکاح کر لیا تو پھر آخرت میں تم میرے شوہر ہو گئے۔ اور فرمائیں اس وجہ سے کہ ابو دردہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں عورت کا شوہر وہی ہوگا جو آخری شوہر ہوتا ہے۔ اور یہی واقعہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے وقت وصال اپنی بیوی کو وصیت کی اور فرمائے اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں بھی میں تمہارا شوہر رہوں تو میرے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عورت کا شوہر جنت میں وہی ہوگا جو آخری شوہر دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کا دوسرا نکاح کرنا مردوں کے دوسرے نکاح کرنے سے الگ ہے، جو ہم نے بیان کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ کچھ تفصیلی باتیں تھیں جو اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے ہم نے کچھ تفصیل سے بیان کیے۔ بہرحال کل ملا کے بات یہ ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے نکاح ایک ایسا فطری اور ضروری امر ہے جس کے لیے ہر شخص کو تیار ہونا چاہیے اور ذہنی طور پہ بھی تیار رہنا چاہیے، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو بڑے ہیں انہیں اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، وقت ضائع نہ کریں، ان کا نکاح کر دیں، اور اگر ان کا نکاح ہو گیا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا،
تو بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لیں۔ مردوں کے لیے تو کوئی رخصت نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ان کے لیے اگر وہ دوسرا نکاح کر لیں تو یہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ اور اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بہت وفاداری کرتا تھا، بڑا خیال رکھتا تھا، آپ کے شوہر سے پہلے شوہر سے بڑی محبت تھی، اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ میرا یہی شوہر جنت میں بھی بطور شوہر میرے ساتھ رہے، تو پھر ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح نہ کریں، ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، اگر آپ کو خطرہ ہے، اگر کسی خاتون کو خطرہ ہے کہ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد اگر میں نے دوسرا شوہر کر لیا، دوسرا نکاح کر لیا، نہ جانے وہ میرے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اچھا تعلق رکھے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے نہ کرے، اگر خطرہ ہے اور وہ خاتون اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی اپنے بچوں پر قربان کر دے، دوسرا نکاح نہ کرے، تو پھر یہ بشارت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے وہ جنت میں جانے والی ہے۔ لہذا میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، یہ فطری عمل ہے، اسے ضرور کیجئے ایک، اور اپنی زندگی میں اعتدال لائیے، میانہ روی لائیے، چاہے شادی کی تقریب ہو، چاہے کوئی بھی تقریب ہو، اس تقریب میں کوشش کیجئے سادگی اختیار کیجئے۔ سادگی اختیار کریں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جو میں نے پہلے بھی بیان کر دیا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ غریب ہونے کے باوجود آپ نے فقط اپنی بیٹی کی محبت میں، اس کی شادی میں آپ نے 10 لاکھ لگا دیے، بہت دھوم دھام کر لیا، پورے خاندان والوں کو بلایا، 10 آپ نے ڈشز رکھ دیے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، لوگ آئے کھا پی کر چلے گئے، 10 لاکھ آپ نے خرچ کر دیے، پھر 10 سال تک وہ قرضہ آپ بھر رہے ہیں۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ فقط خاندان میں ناک اونچی کرنے کے لیے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ پیسے جمع ہیں تو بیٹی کا نکاح سادگی سے کر دیجئے، اور وہ پیسے بیٹی کو دے دیں، یا بیٹی کے نام پر اس پیسے سے کوئی زمین خرید کر دے دیں، تاکہ وہ بیٹی اپنے گھر میں کرائے کے مکان میں دھکے کھاتے تو نہ پھرے نا، زندگی بھر وہ اپنے گھر میں رہے، روکھی سوکھی کھائے، اس کے لیے ایک چھت تو ہو۔ یہ عقل مندی کی باتیں ہیں، لیکن شیطان ہماری مت ایسی مار دیتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ صرف لذت کے لیے، چند گھنٹوں کی لذت کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، لیکن صحیح مستقبل تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ان باتوں کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب چند باتیں ہیں جو چند گزارشات ہیں۔